بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ سعودی عرب کے شہریوں کی جانب سے غزہ کے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے دل کھول کر امداد دی گئی ہے اور عطیات جمع کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ساہم پلیٹ فارم کے ذریعے جمع کیے گئے عطیات کی مالیت 632 ملین ریال سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس مہم کے تحت اب تک کل عطیات کی رقم 63 کروڑ 21 لاکھ ریال تک پہنچ چکی ہے، جس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ مہم میں اب تک حصہ لینے والے عطیہ دہندگان کی کل تعداد 17,65,000 تک پہنچ چکی ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود اور ولی شہزادہ محمد بن سلمان، ان دونوں کی ہدایت پر عمل درآمد کرتے ہوئے شاہ سلمان ریلیف سینٹر نے غزہ کی پٹی میں فلسطینی عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ساہم پلیٹ فارم کے ذریعے عطیات کے حصول کی مہم کا آغاز کیا ہے۔ ایٹمی ہتھیاروں پر نظر رکھنے والی ماہرین کی ایک ٹیم نے کہا ہے کہ شواہد سے معلوم ہوا ہے کہ امریکہ، چائنا اور روس مزید ایٹمی تجربوں کی تیاری کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان اور بھارت میں بھی مزید ایٹمی تجربے کیے جا سکتے ہیں۔ ایٹمی طاقتیں اپنے ایٹمی اسلحہ خانے کو مزید مستحکم جدید بنانے کے لیے اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ امریکہ نے نیو اڈا میں ایٹمی تجربوں کے لیے مختص سائٹ کی توسیع شروع کر دی ہے۔ شمالی کوریا نے بھی ایک اور ایٹمی تجربے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ شمالی کوریا 21ویں صدی میں ایٹمی تجربے کرنے والا واحد ملک ہے۔ ایٹمی امور پر یورپی پارلیمنٹ کے مشیر اور نیوکلیئر سیکیورٹی ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ ایٹمی تجربوں پر پابندی ہے، تاہم تینوں بڑی ایٹمی طاقتیں امریکہ، روس اور چائنا مزید ایٹمی ہتھیاروں کی آزمائش کے موڈ میں ہیں۔ مصنوعی سیاروں سے لی گئی تصویروں کے مطابق زیر زمین تجربوں کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ پاکستان اور بھارت نے CTBT پر دستخط نہیں کیے ہیں۔ شمالی کوریا اب تک 6 ایٹمی تجربے کر چکا ہے، جبکہ ایران بھی تکنیکی مہارت کے حوالے سے اس قابل ہو چکا ہے کہ وہ بھی تجربہ کر سکتا ہے۔ علاقائی صورتحال تبدیل ہونے پر اپنا تحفظ یقینی بنانے کی خاطر جنوبی کوریا اور سعودی عرب بھی ایٹمی تجربہ کرنے کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ آج ارادوں کی جنگ ہے اور دشمن نہیں چاہتے کہ ایران ترقی کرے، لیکن ایرانی عوام نے پیداوار اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے سلسلے میں ارادوں کی جنگ جیت لی ہے۔ ایران کے صدر نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ خوزستان اسٹیل کمپنی کا زمزم 3 پلانٹ غیر ملکی ماہرین کی شرکت کے بغیر 115 نالج بیسڈ کمپنیاں اور 50 سے زیادہ ملکی صنعتی کمپنیوں کی شرکت سے تعمیر ہوا ہے۔ صدر ابراہیم رئیسی نے قارون کے مغرب میں 2 آئل فیلڈز کی فعالیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ آئل فیلڈز ایران کے بینکوں کی شرکت اور سرمایہ کاری سے بنائی گئی ہیں اور یہ بہترین سرمایہ کاری ہے اور جس کو زیادہ سے زیادہ وسعت دی جانی چاہیے۔ امریکہ نے اس بات کی تردید کی تھی کہ غزہ میں پٹی میں پیراشوٹ کے ذریعے پھینکی جانے والی انسانی امداد کے باعث غزہ کے عوام شہری مارے جاتے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ غزہ کے عوام کے لیے خوراک کی امداد گرانے کے آپریشن میں عام شہریوں کی اموات کی خبریں درست نہیں، اور ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ غزہ کے عوام کے لیے تمام فوڈ پیکیجز کے جو پیراشوٹ کے ذریعے بھیجے گئے تھے ہدف والے علاقوں میں بالکل محفوظ طریقے سے زمین پر اترے ہیں۔ امریکی چینل CNN نے اس بارے میں اعلان کیا ہے کہ عینی شاہدین کے مطابق ایک ڈاکٹر سمیت کم از کم 5 افراد مارے گئے ہیں، کیونکہ ہوا سے پھینکے گئے پیکیجز میں ایک کا پیراشوٹ ہی نہیں کھلا اور اس کا مواد رہائشی علاقے میں جا گرا، جس سے 10 دیگر افراد بھی زخمی ہوئے۔ CNN کا کہنا ہے کہ اس امداد کی لانچنگ سے متعلق موصول ہونے والی ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ پیراشوٹ کی خرابی کے باعث ان میں سے ایک
ہوا میں ہی بکھر گیا اور اس میں موجود مواد تیز رفتاری کے ساتھ ایک رہائشی علاقے پر جا گرا، جبکہ رہائشی عمارتوں کے ساتھ جا ٹکرانے کے باعث بلند ہونے والی اس کی آواز دور دور تک سنی گئی۔ دوستو، یاد رہے کہ امریکہ کی جانب سے پیراشوٹ کے ذریعے فوڈ پیکٹ گرانے کا یہ چوتھا آپریشن تھا، جبکہ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ اس نے اب تک غزہ کے لوگوں کے لیے 1,24,000 کھانے گرائے ہیں۔ امریکہ نے غزہ سے اپنی عارضی بندرگاہ کے لیے سامان امریکہ سے روانہ کر دیا ہے۔ یہ جہاز امریکی صدر جو بائیڈن کے اس اعلان کے بعد روانہ کیا گیا جس میں صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ غزہ میں انسانی بنیادوں پر امدادی سامان کی ترسیل کا اہتمام بحری راستوں سے بھی کیا جائے گا۔ امریکی فوج نے اس پیش رفت کے بارے میں باضابطہ طور پر ایک بیان بھی جاری کر دیا ہے۔ پچھلے 5 مہینوں سے زیادہ عرصے سے اسرائیل نے غزہ کی تباہ کردگی پٹی کو مسلسل محاصرے میں لے رکھا ہے، اور زمینی محاصرے کے علاوہ اسرائیل کی طرف سے کھڑی کی گئی رکاوٹوں کی وجہ سے غزہ میں انسانی بنیادوں پر امداد سامان کی ترسیل تقریباً ناممکن ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ نے اس صورتحال کو غزہ میں قحط زدگی کے خطرے کے ساتھ خبردار کیا ہے۔ امریکہ اور دوسرے ملکوں کی طرف سے امدادی سامان کی فضائی اور بحری راستے سے تقسیم پر تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ یہ سارا اہتمام زمینی راستے سے امدادی سامان کی منتقلی کے نظام کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ دوستو، ابھی اس بارے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ امریکہ کی نئی عارضی تعمیر کی جانے والی بندرگاہ کا استعمال انسانی بنیادوں پر امدادی نوعیت کا ہی رہے گا یا ایک فوجی ضرورت کے ساتھ حوثیوں کے حملے کے دوران اسرائیل کے لیے ایک لاجسٹک کا بھی امکان پیدا کرے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ غزہ میں اس وقت 23 لاکھ فلسطینی بے گھر ہیں اور 80% آبادی قحط کی زد میں بھی ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو ایک تجویز پیش کی ہے۔ ذرائع نے کہا ہے کہ امریکی تجویز میں امدادی کارروائیوں میں سہولت فراہم کرنا، ہسپتالوں اور بیکریوں کی تعمیر نو اور بجلی کی بحالی شامل ہے۔ امریکہ نے تجویز پیش کی کہ اسرائیل اور حماس قیدیوں، بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو رہا کرنے کا عہد کریں۔ امریکی تجویز میں جنوبی غزہ سے اس کے شمال میں بے گھر ہونے والے لوگوں کی واپسی کی شرط بھی رکھی گئی ہے۔ اسرائیلی انٹیلی جنس کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جنگ بندی تک پہنچنے کی کم ہوتی ہوئی امیدوں کے باوجود غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کی کوششیں جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وہ امریکی فوج کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ فوج کا کہنا تھا کہ غزہ میں امداد مکمل طور پر اسرائیلی معائنے اور نگرانی کے بعد ہی پہنچائی جائے گی۔ غزہ پر اسرائیل کے حملے کا کوئی اختتام نظر نہیں آتا، جس کے بعد ایک تجربہ کار سعودی سفارتکار نے خبردار کیا ہے کہ یہ تنازعہ علاقائی تخریب کاری کا باعث بن سکتا ہے اور ہمسایہ ممالک میں پھیل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل جنگ کے تباہ کن اثرات قحط کی صورت میں سامنے آنے کا بھی شدید خطرہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ پہلے ہی اسرائیل کے شمال اور لبنان کے جنوب میں تناؤ کا باعث بن رہی ہے۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان عدلے کا بدلہ جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں امید ہے کہ جنگ نہ بڑھے، کیونکہ اگر ہمیں یاد ہے تو 2006 کی اسرائیل حزب اللہ جنگ نے لبنان کو تباہ کر دیا تھا، اور تمام لبنانی واقعہ جنگ نہیں چاہتے، وہ امن چاہتے ہیں۔ ان کی معیشت خراب ہے، ان کی حکومت خراب ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حزب اللہ کے لیے حکم ایران سے آتا ہے، اور یہ اس بات پر منحصر ہے کہ ایران کیا چاہتا ہے۔ حزب اللہ ایران سے آنے والے ہر حکم کو مانتا ہے۔ روس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اپنے جنوبی علاقوں میں راتوں رات یوکرین کے 47 ڈرون کو تباہ کر دیا۔ یوکرین میں روس کی فوجی کارروائی کا اب یہ تیسرا سال ہے جس کے دوران باقاعدگی سے روس پر ڈرون حملے کیے جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ عارف علوی نے کبھی صدر کے عہدے کا پاس نہیں رکھا۔ عارف علوی کا ایک جماعت اور ایک گروہ کے اعلی کار کا کردار وہ ادا کرتے رہے۔ سابق صدر عارف علوی کا دور آئین اور قانون کی شکن کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ عارف علوی نے صدر کے طور پر جمہوریت کا قتل کیا۔
ان کے دور میں ایوان صدر آرڈیننس کی فیکٹری بنا رہا۔ انتخابات میں کوئی بھی جماعت واضح منڈیٹ نہ لائی سکی اور ہم نے ہر جماعت کے منڈیٹ کا احترام کیا۔ ایک گروہ نے کسی سے بھی بات کرنے سے انکار کیا۔ ہم نے ملک کے حالات دیکھتے ہوئے پیپلز پارٹی اور MQM سے بھی بات کی۔ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن سے بلے کا انتخابی نشان واپس مانگ لیا۔ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن میں انٹرا پارٹی انتخابات کا ریکارڈ جمع کروا دیا۔ PTI نے فارم 65 پر مشتمل پارٹی سربراہ کا سرٹیفکیٹ بھی جمع کروا دیا۔ سائنسدانوں نے ایک ایسی نئی ٹیکنالوجی دریافت کی ہے جو بیٹریوں کے شعبے میں انقلابی تبدیلی لا سکتی ہے۔ سائنسدانوں نے لیتھیم اور سلفر سے ایسی ٹھوس بیٹریاں بنانے کی ٹیکنالوجی دریافت کی ہے جو ہمارے فون، کاروں اور دیگر برقی آلات میں استعمال ہونے والی موجودہ لیتھیم آئن بیٹریوں کا بہتر متبادل ہو سکتی ہے، کیونکہ ان میں توانائی ذخیرہ کرنے کی زیادہ صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اگر یہ بیٹری کسی برقی گاڑی میں استعمال کی جائے تو اس کے ایک چارج میں فاصلہ طے کرنے کی سخت دگنی ہو جائے گی۔ اب سائنسدانوں نے سلفر اور آیوڈین کی مدد سے ایک کرسٹل بنا کر نیا کیتھوڈ مٹیریل بنایا ہے۔ آیوڈین اس مٹیریل کو اکیلے سلفر کے مقابلے میں چارج منتقلی کے لیے 100 ارب گنا زیادہ بہتر بناتا ہے۔ یہ کرسٹل چارج ہونے کے بعد پگھل سکتا ہے اور چارجنگ کے عمل کے بعد اپنی حالت میں واپس آ سکتا ہے۔ ایسا کرنے سے مسلسل چارجنگ کے عمل سے الیکٹروڈ کو پہنچنے والے نقصان کے مسئلے سے نمٹنے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت نے اپنے آپ کو مارنے کی منصوبہ بندی کا انکشاف کرتے ہوئے اس کا الزام مریم نواز پر عائد کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز مجھے مارنے کی منصوبہ بندی بنا رہی ہے اور مجھے بھارتی شہری افضل جنتل کے ذریعے مروایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ مجھے مارنے کے لیے شوٹر کو 1 لاکھ روپے ادائیگی بھی کی جا چکی ہے۔ یہ تمام مواد ہم FIA کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سارا کام مریم نواز نے کروایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اور میرا خاندان ہمیشہ سے قبائلی دشمنوں کا شکار ہے، ہمارے یہاں کوئی بھی طبی موت نہیں مرا۔ مروت کا کہنا تھا کہ مریم بی بی آپ کے پاس جو بھی ہو، مگر یہ یاد رکھیے کہ ہماری دشمنی بہت دور تک جاتی ہے، لہذا پہلے تو آپ دشمنی سے گریز کریں، کیونکہ پھر ہمیں کسی کے رہنے یا نہ رہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی ایک سیاسی شخصیت نے ساؤتھ افریقہ اور دبئی میں میری سپاری دی، یہ کام انڈیا کے ذریعے کروایا گیا۔ ہم یہ سارے شواہد FIA کو دیں گے اور ثابت کریں گے یہ سب کچھ مریم نواز کے کہنے پر کیا گیا۔ شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو ذمہ دار مریم نواز ہوں گی۔ اگر سیاست کو اس نہج پر لے جا رہے ہیں تو یہ دشمنی دور تک جائے گی۔ موت سے نہیں گھبراتا، زندگی جتنی اللہ نے لکھی ہے اتنی ہی ہوگی۔ برطانیہ میں ایک 37 سالہ شخص کی اچانک منہ کے کینسر سے موت واقع ہوگی، جو کسی بھی غیر ضروری چیزوں کا عادی نہیں تھا۔ اس صحت مندانہ زندگی گزارنے والے ایلن بیرک نامی شخص کو منہ میں سوجن کا مسئلہ رہا اور سرخ اور سفید دھبے بنتے رہے۔ یہ اس کو لاحق ہونے والے خطرناک کینسر کی علامات تھی جنہیں اس نے نظر انداز کیا اور موت کے منہ میں چلا گیا۔ ایلن کی ریڈیو تھراپی بھی ہوتی رہی اور کیمو تھراپی بھی، لیکن ہر بار کینسر واپس آ جاتا۔ علاج کے دوران اس کی 90% زبان بھی ضائع ہوگی، لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ بالآخر ڈاکٹروں نے اس کی فیملی سے کہہ دیا کہ اب وہ ایلن کو بچانے کے لیے مزید کچھ نہیں کر سکتے۔ ایلن کی اہلیہ ڈی بی کا کہنا تھا کہ ایلن ڈینٹسٹ کے پاس جانے سے کتراتا تھا۔ اگر وہ ڈینٹسٹ کے پاس باقاعدگی سے جاتا تو یقیناً اس کے منہ میں کینسر کی علامات دیکھ کر بروقت خبردار کر دیتے اور شاید اس کی جان بچ جاتی۔ چینی سائنسدان عمر میں اضافے کے موضوع پر تحقیق کرتے ہوئے ایک اہم سنگ میل پر پہنچ گئے ہیں، جہاں انہوں نے چوہوں کی عمر میں اضافے کا کامیاب تجربہ کر لیا۔
چائنیز اکیڈمی آف سائنسز کے انسٹیٹیوٹ آف زالوجی کے سائنسدانوں کی اس ٹیم نے ایک ایسی جین تھراپی تیار کی ہے جس کے ذریعے چوہوں میں عمر رسیدگی کا عمل سست ہو گیا اور ان کی عمر میں 1/4 سے زائد اضافہ ہو گیا۔ سائنسدانوں نے اس تحقیق میں ایک طاقتور جین ایڈیٹنگ ٹول استعمال کیا۔ اس ٹول کے ذریعے انہوں نے چوہوں میں KAT7 نامی ایک جین کو غیر متحرک کر دیا۔ KAT7 نامی یہ جین خلیوں کے عمر رسیدہ ہونے کے عمل میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ چنانچہ اس کے غیر متحرک ہونے سے چوہوں کے خلیوں میں عمر رسیدگی کا عمل سست ہو گیا اور ان کی عمر 25% بڑھ گئی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ایک دن وہ یہی تجربہ انسانوں پر بھی کریں گے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔